बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो अफ़गानिस्तान की इस वक्त ख़ित्ते में सूरत हाल है। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानी गैर कानूनी यहाँ मुकीम थे उनके इनखला के लिए काम किया, और अब एक और मुल्क ने भी अफ़गानियों को निकाल दिया है। ये मुल्क कौन सा है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ़ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे या जराइम की वारदातें हो रही थी, तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इनको कंट्रोल करने के लिए जब एक ऑपरेशन टाइप मुहिम शुरू की, तो उसमें पता चला कि इसमें ज़्यादातर अफ़गानी मुलव्वस हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात होते या दीगर जराइम की वारदातें, तो उनमें ज़्यादातर अफ़गानी मुलव्वस होते, और जब उन अफ़गानियों की तहकीकात की जाती तो पता चलता कि वो पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम हैं। इन गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों समेत दीगर जितने गैर मुल्की थे पाकिस्तान में, उनके इनखला के हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया, और ये कहा गया कि हुकूमत इन तमाम गैर मुल्की जो हैं वो खा जिस मुल्क से भी उनका ताल्लुक़ हो, उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस हवाले से बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, और इस आगाही मुहिम में बाकायदा एक डेडलाइन दी गई कि जितने गैर कानूनी मुकीम लोग हैं, अगर वो इस लिमिटेड टाइम में पाकिस्तान से निकल जाते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद अगर कोई गैर मुल्की यहाँ मुकीम हुआ और पकड़ा गया तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फिर उसको ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस मुहिम के बाद बाकायदा जो 1 महीने की डेडलाइन दी गई थी, उनमें कुछ अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए थे, लेकिन कुछ जो है वो मौजूद थे जो जो वापस नहीं जाना चाहते थे। तो उनके लिए फिर पंजाब पुलिस की जानिब से एक बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया गया, और जहाँ जहाँ ये गैर कानूनी मुकीम थे अफ़गानी और दीगर शहरी, उनकी लिस्टें बनाई गई और फिर उन लिस्टों के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और अब तक हज़ारों की तादाद में जो अफ़गानी हैं वो अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, और बाकियों के ख़िलाफ़ जो इधर छुपे हुए हैं या गैर कानूनी और जाली दस्तावेज़ात बनवा कर यहाँ रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन, हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि हमारे पास पूरा डाटा आ गया है कि कितने लोग यहाँ पर मुकीम हैं जो गैर कानूनी हैं, और कितने लोगों के पास जाली दस्तावेज़ात हैं। इन जाली दस्तावेज़ात के हवाले से भी हुकूमत ने एक पॉलिसी मुरतब की है। उनमें ये कहा गया है कि जिनके पास जाली दस्तावेज़ात होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और फिर अगले मरहले में उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने उन्हें ये जाली दस्तावेज़ात फ़राहम किए हैं। हैरानकुन बात ये है कि इस तरह इन जो नादरा के मुलाज़मीन थे, मुबैना तौर पर उन्होंने इस तरह अफ़गानियों को एडजस्ट करके जाली कवायफ जारी की हैं शनाख्ती, कि उन्हें आम लोगों की फ़ैमिली में एडजस्ट किया गया है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मेरी फ़ैमिली है और मेरी फ़ैमिली के अफराद 5 हैं, तो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी फ़ैमिली के अफराद 7 ज़ाहिर किए गए हैं और उनमें 2 अफ़गानियों को ऐड किया गया। तो इस तरह का उन्होंने एक चक्कर चलाकर जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए हुए हैं, जिनकी अब तहकीकात हो रही हैं, खुफिया इदारे इन पर काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद उन एहलकारों के ख़िलाफ़ जो नादरा के मुलाज़मीन होंगे जो इस मामले में मुलव्वस पाए गए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अगला मरहला जो है वो अफ़गानियों के अलावा दीगर जो गैर कानूनी हैं, जिनमें अफ्रीकी भी हैं और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, चीनी भी यहाँ पे गैर कानूनी मुकीम है, तो इनके ख़िलाफ़ भी दूसरे मरहले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फिर उनका इनखला भी यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है अफ़गानियों के ख़िलाफ़, ये अमेरिका की हदायत पर हुआ है, जबकि हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि ये ख़ालिसतन पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के अमन व अमान का मसला था, जिसको पेश नज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया, और इसमें कोई बैरूनी इंस्ट्रक्शंस या डिक्टेशन नहीं है। तो इस हवाले से खा ये बैरूनी डिक्टेशन है या नहीं है, हमारा मामला ये नहीं है। हमारा मामला ये है कि क्या किसी मुल्क में गैर कानूनियों को क़याम का हक़ हासिल है, तो यकीनन हर मुल्क का बासी, हर मुल्क का हुक्मरान और हर शहरी इसका जवाब ये देगा कि नहीं।
تو جب پوری دنیا اس بات پر متفق ہے اور پوری دنیا کا یہ ایک متفقہ قانون ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر کسی بھی ملک میں نہیں رہ سکتا، تو پھر افغانی پاکستان میں کیوں رہ رہے تھے؟ یہ وہ سوال ہے۔ پھر جرائم میں ان کا ملوث ہونا، دہشت گردی میں ملوث ہونا، یہ بھی پاکستان کی بقا کے لیے ایک خطرناک چیز تھی جس پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ گزشتہ جمعہ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی علماء اور مشائخ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کا جو مین ایجنڈا تھا وہ افغانستان ہی تھا، اور اس حوالے سے جنرل عاصم منیر نے واضح طور پر پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو نئی پالیسی ہے اس سے علماء کو اعتماد میں لیا۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں جنرل عاصم منیر نے کھل کر بات کی، اور انہوں نے افغانستان کے تمام جو پاکستان کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے پاکستان کو، وہ سارے علماء کے سامنے پٹ اپ کیے، اور انہوں نے اس حوالے سے علماء سے بھی رائے لی کہ آپ بتائیں کہ اگر افغانی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے رد عمل میں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے تمام علماء اور مشائخ کو اعتماد میں لیا، اور اس موقع پر انہوں نے اپنی تمام جو پالیسیاں تھیں وہ کھل کر علماء کے سامنے رکھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ علماء اب اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ تو اس پر علماء نے آرمی چیف کے موقف کی بھرپور تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ آرمی اس حوالے سے جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین، افغانیوں کی جو یہاں موجودگی ہے یا افغان حکومت کے موجودہ جو عبوری سیٹ اپ ہے ان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آرمی چیف نے علماء کے سامنے پہ رکھا، اور انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں کبھی بھی مثبت جواب نہیں ملا، ہمیں کبھی بھی کابل کی جانب سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان دہشت گردوں کے سلیپنگ سیلز وہاں ہے افغانستان میں، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد آتے ہیں یہاں واردات کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس وہاں افغانستان میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغان حکومت سے کہا بھی تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، مگر طالبان حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ بنیادی فیکٹر تھے جن کی وجہ سے پھر پاکستان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑی، اور افغان پالیسی اب ٹوٹلی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور آج کے بعد سے ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی بالکل منفرد ہوگی، اور اس میں آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں، اگر کسی ایک شہری کا بھی خون بہایا گیا تو اس کے بدلے میں اس کی قیمت پورا افغانستان بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ ان کا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر موازنہ کریں تو ایک پاکستانی کی جان کے بدلے میں پورا افغانستان بھی دے دیا جائے تو وہ اس پاکستانی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس پر انہوں نے واضح طور پر دہشت گردی کے حوالے سے جو افغان حکومت کی ایک پالیسی تھی یا جو دہشت گردوں کے سلیپنگ سیل وہاں پہ تھے اس کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے ایک واضح پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، اپنے کردار پر نظر ثانی کرے کہ پاکستان تو روز اول سے افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتا آیا ہے اور ہمیشہ تعاون کرتا آیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے سرحد کے حوالے سے بھی بات کی آرمی چیف نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے حوالے سے بعض افغانی کہتے ہیں کہ ہم اس سرحد کو نہیں مانتے، اور یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر سرحدوں کی بات کریں تو پھر پاکستان کی سرحدیں قازقستان اور تاجکستان اور وہاں رشین ریاستوں سے جا کے ملتی ہیں، تو پھر اس میں تو افغانستان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان باتوں کو رہنے دیں، جو جہاں پہ سرحد ہے اسی کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کریں، اسی میں ہی پھر دونوں جو ہے وہ ملک بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمسایوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی امن کی پالیسی ہے، اور ہم تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہماری اس شرافت کو ہماری کمزوری سمجھتا ہے تو ہم اس کی غلط فہمی بھی دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے دیے آرمی چیف نے، اور انہوں نے بڑے مدلل انداز میں آیات کی تشریح پیش کی علماء کے سامنے۔ بہت سارے علماء حیران رہ گئے کہ ایک آرمی چیف قرآن مجید کا اتنا علم رکھتا ہے، نہ صرف علم رکھتا ہے بلکہ اس کی ترجمہ اور تفسیر پر بھی انہیں عبور حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے اس افغان پالیسی کے حوالے سے علماء کو اعتماد میں لیا، اور جو افغانیوں کا انخلاء ہے اس کو انہوں نے تیز کرنے کی بھی ہدایت کی، اور انہوں نے کہا کہ افغانیوں نے ہمارے مختلف بڑے بڑے شہروں میں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو غیر قانونی یا مقیم افراد ہیں
غیر ملکی انہوں نے اگر جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں تو اب اس مرحلے میں جو اب نیا شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ملک ایران نے بھی افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، اور ایران میں بھی غیر قانونی مقیم مہاجرین کے خلاف ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایران نے 4,50,000 غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکال دیا ہے اور ان کو افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو میڈیا نے خبریں دی ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ اب تک ایران تقریباً 4,500 افغان مہاجرین کو ایران سے نکال چکا ہے۔ یہ غیر قانونی وہاں مقیم تھے، اور اب بھی ملک میں 40 لاکھ غیر قانونی مہاجرین مقیم ہیں، یعنی ایران میں ابھی بھی 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افغانی موجود ہے، اور ان میں 92% غیر قانونی ہے اور 8% اور یہ جو 92% غیر قانونی ہے یہ ایران کے 8 مختلف شہروں میں مقیم ہیں، جن میں تہران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، قم، کرمان، یزد، فارس اور البرز شامل ہیں۔ ان شہروں میں یہ افغانی مقیم ہے، اور یہ تمام جو 92% ہیں یہ غیر قانونی ہے، اور ابھی ایران نے پاکستان کی طرز پر یہ آپریشن شروع کر دیا ہے ان کے خلاف، اور ان کو ایران سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ انخلا کے بعد یقیناً طالبان کی جو عبوری حکومت ہے، کابل حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک دم اتنے لوگ جب آئیں گے تو ان کو ایڈجسٹ کرنا، ان کی پرانی جائیدادیں جو ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنا، یہ سارے مسائل ایک دم بڑھ رہے ہیں، اور ان مسائل کا ذمہ دار خود کابل ہے کہ کابل نے ہمسایوں کے حوالے سے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جن کی وجہ سے ہمسایوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر یہ طالبان کی عبوری حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور بہتر انداز میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات رکھے تو اس سے ہمسایوں کا بھی بھلا ہوگا اور خود کابل حکومت کو بھی استحکام ملے گا، کیونکہ ابھی تک یہ عبوری حکومت اتنی مستحکم نہیں ہوئی کہ یہ بڑے بڑے فیصلے کرے اور بڑے بڑے مسائل میں الجھے۔ تو طالبان حکمرانوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے ان مسائل کو بڑھانے کی بجائے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر امن سے رہیں، تو اسی میں ترقی بھی ہے اور اس میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شدہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔